نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم۔ برادران اسلام و میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جو ہے بھیجے ہیں۔ دنیا کے اندر جو ہیں بھیجے ہیں، اس لیے بھیجے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے دنیا اور آخرات کی جو ہے فکر کرے۔ فکر ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا اور آخرات میں بھلائی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، ہم لوگ جو ہے دنیا کے اندر بہت زیادہ مشکلات میں پڑا ہوا ہوں، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ اس لیے کہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس سے پہلے بہت سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھیجا، بہت سارے انبیاء کرم کو بھیجا، بہت سارے صحابی رسول کو بھیجا، تابعین کو بھیجا اور اولیاء کرم کو بھی بھیجا۔ اللہ تبارک تعالی نے اس لیے بھیجا کہ اے مومن، تم لوگ جو ہے اللہ کو پہچانو، اللہ اور اللہ کی رسول کی پیروی کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی بھیجا، حضرت سیس علیہ السلام کو بھی بھیجا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ لیکن ایک ایک ظالم کے پاس ایک ایک نبی آئے، اس لیے کہ جو اپنے آپ کو خدا دعا کرتا تھا وہ نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرات میں کامیاب۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرات میں بہت فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ سے مقابلہ کیا، جس نے بھی اللہ کے اہم اور ہم نظر کیا، وہ نستے نابود ہو گیا۔ میرا کہنے کا انداز اور مطلب یہ ہے کہ پیروی کرو اس مالک کائنات کا جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جو زمین و آسمان کے خالق و مالک ہے، چاند و ستارے کے مالک و خالق ہے، فرشتے کے مالک و خالق ہے، یہاں تک کہ پوری کائنات کے مالک ہے۔ لیکن جن لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی سے تجاوز کیے، ان کے دلوں کے اندر ایسی بیماری دے دی گئی کہ وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوئے نہ آخرات میں کامیابی ہوئے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان کرنا چاہیے اور شکر بجا لانا چاہیے
کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھا۔ جس طریقے سے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو منّا اور سلویٰ سے نوازا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے پھر بھی منّا اور سلویٰ کھانے کے بعد بھی ناشکری کی، تو ان لوگوں کی دلوں میں ایسے مرض دے دیا گیا۔ جو میں نے قرآن پاک کی آیت آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے دلوں میں، تمہارے قلب میں ایسی بیماریاں پیدا کر دوں گا کہ تم جو ہے دنیا میں بھی پریشان رہو گے اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ عذاب تو سننے میں یہی آتا ہے کہ عذاب دیا جائے گا، لیکن عذاب کیسی دی جاتی ہے؟ عذاب کے بارے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر سننے میں آئے تو یہاں تک کہ معلوم ہوگا کہ ہم گھر چھوڑ دیں اور گھر چھوڑنے کے بجائے کسی جنگل میں چلے جائیں۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سوچنے والی بات ہے کہ آپ جنگل میں چلے جائیں گے تو نہیں بچ پائیں گے، آپ کہیں میلہ میدان میں چلے جائیں گے تو نہیں بچ پائیں گے، کہیں ندی اور نالے میں چلے جائیں گے تو نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کے تمام پرزے کو جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد جو ہے آپ کو زندہ کریں گے، اور زندہ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، دنیا میں جتنی عمر ملی ہے، جتنی چیزیں ملی ہے، ان کی ہم شکر ادا کریں، اور جو دنیا میں ہم کو زندگی مہلت دی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ میرا کہنے کا انداز اور امتوں کے لیے فکر یہ ہے، میرے مومن بھائیوں کے لیے فکر یہ ہے کہ دنیا تو کچھ دنوں کے لیے ہے، لیکن آخرات جو ہے ایک پیمانے ہیں۔ ہم اگر دنیا میں صحیح طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اگر حکمرانی اور کامرانی اگر مانیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، نہیں تو دنیا بھی ہمارے لیے بربادی ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے بربادی ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہی سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہم جو ہیں جس طریقے سے گھومتے پھرتے ہیں اور جس طریقے سے کھاتے پیتے ہیں، جس طریقے سے اپنے بال بچوں سے محبت کرتے ہیں، اگر اسی طریقے سے ہم اگر دنیا میں اپنی عمل کو درست کریں گے تو اسی طریقے سے آخرات میں بھی ہمارا ایسا ہی حال ہوئے گا۔ جس طریقے سے ہم دنیا میں خوش ہیں اسی طریقے سے آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیوں نہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، کیوں نہ ہم کو جو حکم ملی ہے ہم اس میں پابند رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اپنی بندوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بتایا۔ اشرف المخلوقات کی مطلب یہ ہے کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ کے حکمرانی کو مانے اور اللہ کے احکام کو مانے۔ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہ مانے، ان کی حکمرانی کو نہ مانے، تو ہمارے لیے دنیا بھی فانی ہے اور آخرت بھی فانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو سوچنی چاہیے
نہیں تو کل قیامت کے دن جو ہے افسوس کے بارے یہی سوچیں گے کہ ہم دنیا میں ایسا کیوں نہیں کیا۔ اگر دنیا میں ہم ایسا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا، ہر چیزوں کی اوپر جو ہے ہم سوچتا، تو آج ہمارے کو یہ دین عذاب کی مزے جو ہے چکھنا نہ پڑتا۔ ہاں، اور عذاب تو ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایسی عذابیں بنا کے، دردناک عذاب بنا کے رکھی ہے۔ اگر وہی مومن بندے کے اوپر ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کیسی عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور قرآن سے جو میں نے آپ لوگوں کو ایک آیت جو پڑھ کے سنایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے آپ کو دنیا کے اندر قلب میں مرض ڈال دیے ہیں، اسی طریقے سے آخرت میں بھی ڈال دیں گے، اور مرض کے وجہ سے، عذاب کی وجہ سے جو ہے گھومتے پھریں گے کہ اللہ میری گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ اے بندہ، تم کو میں نے ایک زندگی کی مہلت دی تھی، تم نے اس دن کو بھول گیا تھا؟ تم اس دن کو یاد نہیں کیا تھا؟ تم کو اس دن کی فکر نہیں تھا کہ تم دنیا کے اندر اپنے جس طریقے سے مزہ اڑائے تھے، اسی طریقے سے آخرت میں عذاب میں مبتلا رہو؟ میں یہی بتا کے جو ہے اپنی آواز اور نصیحت کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔